بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی کالی دیوی کا مندر، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 24 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کیا تم انگریزی جنگی جہاز کے کپتان کو پیغام بھیج کر یہاں نہ بلاؤ گے؟ کیا خیال ہے؟ میں نے لیموشن سے پوچھا۔ میرے خیال میں تو اس میں حرج نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس بدماش کی دھول میں نے ایسی جھاڑی ہے کہ وہ اسے ایک عرصے تک یاد رکھے گا۔ اس کے علاوہ اگر ڈولفن یہاں آ گیا تو پھر ہماری یہ مہم بس یہیں ختم ہو کر رہ جائے گی۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ڈولفن والے ہمیں بطور گواہ تورانیہ سے کہیں اور لے جائیں گے، کیونکہ یہاں غلاموں کی تجارت کے عینی شاہد ہم ہی لوگ ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے ڈولفن کو بلایا بھی تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ بستی والے بمائے غلاموں کے جنگل میں پناہ گزین ہوں گے، صرف ڈیوڈ رہ جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے ڈیوڈ کو پکڑ بھی لیا تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ اسے پھانسی تو نہ دے سکیں گے، اس کے لیے یہ دوسری حکومت کی رعایا ہے۔ پھر وہ عالمی قانون کا احترام اور براہ راست ثبوت کا فقدان وغیرہ، بلکہ بہت ممکن ہے کہ ڈیوڈ بھی کسی طرح فرار ہونے میں کامیاب ہو جائے۔ چنانچہ نقصان اگر ہوا بھی تو ڈیوڈ کا ہوگا اور نہ کسی اور کو، بلکہ ہم ہی لوگوں کو ہوگا کہ ہماری مہم دھری کی دھری رہ جائے گی۔ ٹھہرو یار، مجھے سوچنے دو۔ اور میں اس معاملے کے ہر پہلو پر غور کرنے لگا، اور جب میں یوں مصروف تھا تو کئی باتیں ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ میں نے دیکھا کہ گاؤں کی صرف 20 آدمیوں کو ہماری قیامگاہ کی طرف لایا جا رہا تھا۔ یقیناً وہ بار بردار والے تھے جن کا پہلے ذکر کیا گیا تھا۔ ان کے علاوہ میں نے دوسرے لوگ بھی دیکھے جو کافروں کے ساتھ افریقیوں کو اپنے ساتھ لے کر جنگل کی طرف فرار ہو رہے تھے، اور آخر میں ایک تیسرا پیامبر خبر لے کر آیا کہ سلاویہ آگے روانہ ہو رہا تھا، اور یہ کہ انگریزی جہاز اس کے ساتھ تھا۔ مطلب یہ کہ سلاویہ انگریزوں کے قبضے میں تھا۔ چنانچہ ظاہر ہوا کہ وہ جنگلی جہاز اس طرف سے آنے والا ہے۔ چنانچہ لیموشن کا مشورہ مان لیا گیا، کیونکہ بظاہر آسان طریقہ تو یہی تھا۔ باس، آرگس نے بعد میں کہا، میرے خیال میں ڈولفن کو یہاں نہ بلا کر تم نے سخت غلطی کی ہے۔ تم یہ بھول گئے کہ سفید لباسوں میں ملبوس یہ زرد شیطان فرار ہو گئے ہیں، واپس آ سکتے ہیں۔ چنانچہ جب تم اس مہم سے لوٹ رہے ہوگے تو یہ شیطان تمہارے منتظر ہوں گے۔ اب جنگی جہاز والوں نے ان کے اور غلاموں کے باڑے اجاڑ دیے ہوتے تو یہ لوگ کسی اور طرف نکل جاتے۔ بہرحال اس نے ڈیوڈ کی طرف دیکھ کر اضافہ کیا، ان کا سردار تو ہمارے پاس ہے اور یقیناً اسے پھانسی دینا چاہتے ہو، اور اگر تمہیں یہ کام پسند نہیں ہے تو پھر اسے میرے سپرد کر دو۔ آدمیوں کو بڑی قابل تعریف مہارت سے میں پھانسی دے سکتا ہوں۔ ایک دفعہ میں جب جوان تھا تو میں ایک قید خانے میں جلاد کا ہاتھ بٹایا کرتا تھا۔ نکل جاؤ یہاں سے، میں گر جا۔ لیکن دل ہی دل میں نے اعتراف کیا کہ آرگس نے کچھ کہا تو غلط نہیں۔ وہ غلط تو نہیں تھا۔ 5 مسلح افراد کی میت میں 20 بار بردار آ گئے تو ہم ڈیوڈ اور اپنے افریقی شکاریوں کے سامان کا معائنہ کرنے لگے۔ بار بردار کمزور نہیں تھے، البتہ تگڑے بھی نہیں تھے، اور بے حد خوف زدہ معلوم ہوتے تھے۔ ان کے بدن کی ساخت اور بال بنانے کے طریقوں سے پتہ چلتا تھا کہ یہ بار بردار مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان لوگوں کو ہمارے سپرد کرنے کے بعد مسلح افراد میں سے ایک ڈیوڈ سے ایک پرجوش انداز میں کہنے لگا، کیونکہ اس وقت کرال ہمارے ساتھ نہ تھا اس لیے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کے درمیان میں کیا گفتگو ہوئی تھی۔ البتہ میرا اندازہ تھا کہ ڈیوڈ کی رہائی کا مسئلہ زیر بحث تھا۔ اگر ایسا ہے تو پھر انہوں نے فی الحال یہ ارادہ ترک کر دیا، اور پھر یہ افراد بھی اپنے ساتھیوں کی طرح جنگل کی طرف بھاگنے لگے۔ لیکن ان میں سے ایک کچھ زیادہ بہادر تھا، چنانچہ وہ بھاگتے بھاگتے رکا، پلٹا اور میری طرف گولی چلا دی۔ اس کی بندوق کی گولی کئی گز دور نکلتی چلی گئی۔ اس کے باوجود اس شخص نے کوشش کی تھی۔ اس وقت میرے ہاتھ میں وہ چھوٹی رائفل تھی جسے آرگس انٹوجی کہتا تھا، اور جس سے میں نے شولوں کے ایک کرال میں گدھوں کو مارا تھا۔ میں نے انٹوجی کی گولی اس کے بازو میں کوہنی تک پیوست کر دی۔ ہٹ تیری کی، میں نے شولوں سے کہا، اب وہ کبھی کسی پر گولی نہیں چلائے گا۔ اس کے بعد میں بار برداروں کی طرف متوجہ ہو گیا۔
وہ بیچارے سمجھ رہے تھے کہ انہیں ہمارے ہاتھ فروخت کر دیا گیا ہے۔ یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ بار بردار غلام ہی تھے، لیکن بکاؤ نہیں تھے، بلکہ وہ تھے جنہیں ڈیوڈ کے باغوں میں کام کرنے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ خوش قسمتی سے مجھے معلوم ہوا اس گروہ میں 2 بار بردار ہولون تھے جن کی رگوں میں شولو قبیلے کا خون تھا۔ حالانکہ کئی نسلوں پہلے ان کے اجداد کے خون میں ملاوٹ ہو گئی تھی۔ یہ ہولون زبان جو بولتے تھے اسے میں سمجھ سکتا تھا، لیکن تھوڑی سی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس بولی کی بنیاد تو شولو زبان سے تھی، لیکن اس میں مختلف زبانیں مل گئی تھیں جن کی عورتوں کو ہولون لوگوں نے اپنی زوجیت میں لے لیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک بار بردار ایسا بھی تھا جو بگڑی ہوئی عربی بول لیتا تھا، چنانچہ میں اس سے گفتگو کر سکتا تھا۔ میں نے ہولون بار برداروں سے پوچھا کہ وہ اپنے علاقے تک کا راستہ جانتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ بے شک وہ اپنے گھر کا راستہ جانتے تھے، لیکن ان کے علاقے تک کم سے کم 1 مہینے کا سفر طے کرنا پڑے گا۔ بہت اچھا، میں نے کہا، اب اگر تم نے اپنے علاقے تک میری راہبری کی تو ہم نہ صرف تمہیں اس کی اجرت دیں گے بلکہ تمہیں آزاد بھی کر دیں گے، اور اگر ان دوسرے بار برداروں نے بھی شکایت کا موقع نہ دیا تو انہیں بھی وقت آنے پر آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر وہ لوگ مسکرائے اور انہوں نے ڈیوڈ کی طرف دیکھا جو ایک خالی باکس پر بیٹھا ہوا تھا اور بار برداروں کو اور مجھے گھور رہا تھا، لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ فونا اس کے پیچھے موت کے فرشتے کی طرح مستعد کھڑا تھا۔ مگر اس نے پوچھا، یہ میرے آدمی ہیں اور انہیں آزاد کرنے کا حق تمہیں کس نے دیا؟ اس نے، میں نے جھنڈے کی طرف اشارہ کیا جو آزادی کا نشان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم واپس آئیں گے تو ان غلاموں کی قیمت چکا دیں گے، بلکہ بے شک، وہ بڑبڑایا، جب تم واپس آؤ گے تو ان کی قیمت چکا دو گے، بلکہ شاید اس سے ہی پہلے چکا چکو، اور دوپہر کے 3 بجے ہم روانہ ہو سکے۔ انتظامات اتنے بہت سے کرنے تھے کہ اگر ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ روانگی کو دوسرے دن پر ملتوی کر دیتا، لیکن ہم چاہتے یہ تھے کہ جلد از جلد اس منحوس مقام سے نکل جائیں، اور اگر ممکن ہو تو مزید 1 رات اس جگہ قیام نہ کریں۔ بار برداروں میں کمبل تقسیم کیے گئے اور وہ ننگے بھوکے لوگ ہماری سخاوت پر حیران رہ گئے۔ اس کے بعد بار برداروں میں سامان تقسیم کر دیا گیا۔ یہ سامان ہم کرٹن سے ہی الگ تھلگ باکسوں میں پیک کر کے لائے تھے، اور ہر باکس صرف اتنا ہی بڑا اور اتنا ہی وزنی تھا جتنا کہ ایک آدمی آسانی سے اٹھا سکتا ہے۔ دوسرا سامان گدھوں پر لادا گیا اور انہی پر اور سامان کے ساتھ پانی کی چیزیں، کھانے پکانے کے برتن اور سونے کی چٹائیاں بھی لاد دی گئیں۔ یہ چٹائیاں خدا جانے کہاں سے آرگس لے آیا تھا، غالباً یہ چٹائیاں وہ اجاڑ پڑی بستی میں سے چرا لایا تھا، لیکن چونکہ یہ کام کی چیز تھی اس لیے مجھے اعتراف ہے کہ میں نے ان کے متعلق آرگس سے نہیں پوچھا۔ آخر میں وہ 6-7 بھیڑیں بھی پکڑ کر ہمارے سامان میں شامل کر لی گئیں جو ادھر سے ادھر بھٹک رہی تھیں، کیونکہ جب تک شکار نہ ملے ہمیں انہی بھیڑوں کو ذبح کر کے اپنے پیٹ کی آگ بجھانی تھی۔ میں نے سوچا کہ ان بھیڑوں کی قیمت تو بہرحال ادا کر دی جائے، لیکن جب میں نے مناسب رقم ڈیوڈ کو دی تو اس نے غصے میں آ کر سکے زمین پر دے مارے۔ چنانچہ میں نے وہ سکے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیے، اور اس پر میرے ضمیر نے ذرا سا بھی ملامت نہیں کیا۔ رحم دل لیموشن چاہتا تھا کہ ڈیوڈ آزاد کر دیا جائے، اور اس تجویز پر عمل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ ہمیں ڈیوڈ کی نگہبانی سے نجات مل جاتی۔ چند منٹوں کے غور کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ ڈیوڈ کو کم سے کم 1-2 دن کے لیے بطور یرغمال اپنے ساتھ ہی رکھا جائے، کیونکہ کیا خبر کب اس کے ساتھیوں کے دماغ میں کیڑا رینگنے لگے اور ہم پر حملہ کر دیں۔ ابتدا میں ڈیوڈ نے ہمارے ساتھ چلنے سے بھی انکار کر دیا، لیکن جب ایک شولو کے بھالے کی نوک ڈیوڈ کے لباس سے گزر کر اس کی جلد کے آر پار ہوئی تو آخر کار وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ہم چل پڑے۔ ہولون راہبروں کے ساتھ میں آگے آگے تھا، ہمارے پیچھے بار بردار تھے، ان کے پیچھے بقیہ افراد اور ڈیوڈ، اور سب کے آخر میں فونا اور لیموشین تھے۔ غالباً یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہماری بندوقیں بھری ہوئی تھیں اور ہم کسی بھی ناگہانی مصیبت اور حملے کے لیے تیار تھے۔ راہبروں کے سامنے ایک ہی راستہ تھا جس پر ہم چل رہے تھے۔ یہ راستہ چند 100 گز تک ساحل کے متوازی چلتا ہوا شولون علاقہ اور اس کے گاؤں کی طرف مڑ جاتا تھا جہاں ڈیوڈ رہتا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ پرانا سا گاؤں تھا جہاں ہمارا قیام تھا،
کسی زمانے میں بھی ڈیوڈ کی قیامگاہ نہیں رہا تھا۔ راستہ چند گز آگے بڑھ کر ایک چٹان پر چڑھ گیا تھا۔ یہ چٹان 10 فٹ سے زیادہ بلند نہیں تھی اور جزیرے کے درمیان کوئی 50 گز چوڑی ایک کھاڑی تھی اور یہی کھاڑی جزیرے کو جدا کرتی تھی۔ سامان اتارنے کے بعد سلاویہ اسی کھاڑی میں آ گیا تھا اور اسی جگہ سے غلاموں کو چڑھایا گیا تھا۔ یہاں پہنچنے کے بعد گدھوں نے ہماری مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ ایک گدھے نے خود اپنا سامان پھینک دیا اور دوسرا چاروں ٹانگوں پر اچھلنے لگا اور یوں آگے بڑھنے لگا کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ سامان سمیت سمندر میں چھلانگ لگا دے گا۔ پیچھے آتے ہوئے ہمارے شولو شکاری اس گدھے کو سنبھالنے اور آرگس اور کرال کی مدد کو دوڑ پڑے، لیکن عین اسی وقت کھاڑی میں کسی وزنی چیز کے گرنے کا چپاکا سنائی دیا اور مجھے بتایا گیا کہ ڈیوڈ نے چٹان سے کھاڑی میں چھلانگ لگا دی ہے۔ ڈیوڈ یقیناً ماہر تیراک تھا، چنانچہ جب گدھوں نے اپنی شرارتوں سے شولوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا تو ڈیوڈ کو موقع مل گیا تھا جس کا وہ منتظر تھا۔ اس نے کھاڑی کے گہرے پانی میں چھلانگ لگا دی اور فوراً ہی غوطہ مار گیا۔ ساحل سے کوئی 20 گز دور جا کر وہ سطح پر ابھرا، لیکن پھر فوراً ہی غوطہ مار کر جزیرے کی طرف تیرنے لگا۔ بے شک میں ایک ہی فائر میں ڈیوڈ کی کھوپڑی اڑا سکتا تھا، لیکن خدا جانے کیوں مجھے اس شخص کی جان لینا مناسب نہ معلوم ہوا جو اپنی زندگی کی خاطر ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اس کے علاوہ ڈیوڈ کے جرأت مندانہ عمل نے میرے دل پر ایک خاص رعب چھوڑ دیا تھا، چنانچہ میں نے اس پر گولی نہ چلائی اور اپنے ساتھیوں کو بھی گولی چلانے سے منع کر دیا اور بغیر تاخیر کے آگے بڑھ گئے۔ اور یہ اچھا ہی ہوا کہ ہم نے تاخیر نہ کی، کیونکہ ابھی ہمارا کارواں چلا ہی تھا کہ جزیرے پر گولیاں چلنا شروع ہو گئیں۔ خوش قسمتی سے ایک بھی گولی کسی کے نہ لگی۔ اس کے علاوہ چند گز آگے بڑھنے کے بعد ہم ایک مڑ کر اوٹ میں ہو گئے۔ البتہ ایک گولی ایک گدھے پر لدے ہوئے سامان پر لگی تھی۔ بہت عمدہ شراب کی ایک بوتل ٹوٹ گئی اور مکھن کا ایک ڈبہ بھی اس گولی نے بیکار کر دیا تھا۔ اس معمولی سے نقصان نے مجھے غصہ دلا دیا۔ میں نے دوسروں کو تو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا، لیکن میں خود ایک درخت کے پیچھے چھپ کر انتظار کرنے لگا اور مجھے زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑا۔ جزیرے کے ساحل کی ایک چٹان کے پیچھے سے ایک ہیٹ ابھری اور یہ ہیٹ غلیظ تھی اور اس کے بڑے بڑے داغ تھے۔ یہ ہیٹ میں نے فوراً پہچان لی کہ ڈیوڈ کی تھی۔ میں نے بندوق سیدھی کر کے گولی چلا دی اور ڈیوڈ کے سر پر سے ہیٹ صاف اڑ گئی۔ یہ ہماری بدقسمتی تھی یا شاید میری حماقت تھی کہ گولی ڈیوڈ کے سر میں پیوست نہ ہوئی۔ اس کے بعد میں درخت کے پیچھے سے نکل آیا اور بھاگ کر اپنے ساتھیوں سے جا ملا۔ کچھ آگے بڑھنے کے بعد ہم گاؤں کے قریب سے گزرے، اس خوف سے کہ دشمن گھات میں نہ ہو۔ میں نے گاؤں میں سے گزرنا مناسب نہ سمجھا۔ کافی بڑا گاؤں تھا جس کے چاروں اطراف باڑ بنی ہوئی تھی اور زمین کے ایک ابھار کی وجہ سے یہ گاؤں ساحل پر سے اور سمندر سے بھی نظر نہیں آتا تھا۔ گاؤں کے عین بیچ میں ایک کافی بڑا مکان تھا جو یقیناً ڈیوڈ کا گھر تھا۔ اسی عمارت میں وہ بردہ فروش اپنی بیویوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ہم کچھ ہی دور گئے تھے کہ میں نے حیرت سے دیکھا کہ ڈیوڈ کے مکان کی پھوس کی چھت سے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ اس وقت تو میں کچھ نہ سمجھ سکا کہ یہ آگ کیسے لگی تھی، لیکن 1-2 دن کے بعد جب میں نے آرگس کے کانوں میں سونے کے بندے اور ایک کلائی میں سنہرے کنگن دیکھے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آرگس اور ایک شولو شکاری کے پاس دفعتاً بہت سے انگریزی سکے آ گئے ہیں، تو مجھے شک ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی حقیقت واضح ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ آرگس اور وہ شولو شکاری جو بڑا جیالا تھا ہماری نظریں بچا کر گاؤں میں گھس گئے۔ گاؤں خالی پڑا تھا۔ وہ دونوں ڈیوڈ کے گھر پر پہنچے، وہ بھی خالی تھا۔ چنانچہ ان دونوں کو جو زیور ملا اور جتنی رقم ملی اپنے قبضے میں کی اور واپس آتے وقت گھر کو آگ لگا دی۔ باس، اس الو کے پٹھے نے عمدہ شراب کی بوتل ضائع کر دی تھی، چنانچہ ہم نے اس کا بھٹا ہی ضائع کر دیا۔ اسے ہی شاید انتقام کہتے ہیں، آرگس نے کہا۔ آرگس کے اس کارنامے پر مجھے تو غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن ابتدا دشمن نے کی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے ہم پر گولیاں بھی چلائی تھیں۔ چنانچہ یوں سمجھیے کہ ہمارے اور ڈیوڈ کے درمیان جنگ چھڑ گئی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ چنانچہ آرگس اور اس شولو نے جو کچھ کیا تھا وہ جنگ ہی کا ایک حصہ تھا۔ چنانچہ میں نے آرگس اور اس کے ساتھی سے کہا کہ وہ مال غنیمت میں سے اپنا حصہ نکال لیں اور بقیہ رقم دوسرے شولوں میں برابر تقسیم کر دیں، اور میں کرال کو بھی نہیں بھولا تھا۔ بہرحال
ہر ایک کے حصے میں 8-8 پاؤنڈ آئے تھے اور اس پر وہ لوگ خوش ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے بار برداروں کو بھی فی کس 1 پاؤنڈ یا اتنی ہی قیمت کی کوئی چیز دے کر خوش کر دیا۔ ڈیوڈ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ فن زراعت کا ماہر تھا، کیونکہ اس کے باغات جن میں غلام کام کیا کرتے تھے واقعی بہت خوبصورت تھے اور ان سے اسے خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ ان باغات سے ہو کر ہم اس ڈھلانی خطے میں پہنچ گئے جو جھاڑیوں اور درختوں سے پر تھا، اور یہاں سے راستہ دشوار گزار تھا کیونکہ موٹی موٹی بیلیں راہ میں حائل تھیں۔ چنانچہ جب ہم یہ ڈھلان چڑھ کر اس کی چوٹی پر پہنچ گئے تو میں نے اطمینان کا سانس لیا، جو بتدریج بلند ہوتا چلا گیا تھا اور بہت دور جا کر جیسے افق سے مل گیا تھا۔ درختوں سے پر اس ڈھلانی خطے میں جس میں سے گزر کر ہم آئے تھے، ہم پر حملہ کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کھلے علاقے میں مجھے حملے کا خوف اتنا زیادہ نہیں تھا، کیونکہ دشمن اپنے بہت سے آدمیوں کو گنوانے کے بعد ہی ہم تک پہنچ سکتا تھا اور ہمیں شکست دے سکتا تھا۔ اور حالانکہ کئی دنوں تک ڈیوڈ کے جاسوس ہمارے ساتھ ساتھ چھپ کر چلتے رہے، لیکن ہم پر نہ حملہ ہوا نہ دشمن اس کی جرأت کر سکا۔ اس رات ایک چشمے کے کنارے مناسب جگہ تلاش کر کے پڑاؤ ڈال دیا گیا۔ چونکہ رات بہت خوبصورت تھی اور آسمان صاف تھا، اس لیے خیمے نہ لگائے گئے۔ بعد میں مجھے اس بات کا افسوس ضرور ہوا کہ ہم نے چشمے کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا تھا، کیونکہ چشمے کے کنارے کے نرسلوں اور دلدل میں مچھر اتنے بہت زیادہ تھے کہ وہ رات ہمارے لیے عذاب کی رات ثابت ہوئی۔ ان مچھروں کی مہربانی لیموشن پر خصوصیت سے نازل ہوئی، غالباً اس لیے کہ وہ حال ہی میں یورپ سے آیا تھا، چنانچہ اس کا خون میٹھا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہم صبح بیدار ہوئے تو لیموشن دیکھنے کی چیز بن چکا تھا۔ اول تو ڈیوڈ کے ساتھ ہاتھا پائی نے اس کے چہرے کو بگاڑ دیا تھا، اور اب رہی صحیح کسر مچھروں نے پوری کر دی تھی۔ اسی خیال سے کہ بردہ فروش رات کے اندھیرے میں ہم پر ٹوٹ نہ پڑیں، صبح تک پہرا دینا ضروری ہو گیا تھا۔ پہرے کا انتظام اس لیے بھی ضروری تھا کہ کہیں ہمارے بار بردار ہمارا سامان چرا کر بھاگ نہ جائیں۔ یہ سچ ہے کہ اس سے پہلے بار بردار پڑھ کر سو رہتے ہیں۔ میں نے انہیں خبردار کر دیا تھا، اگر ان میں سے کوئی بھاگ گیا تو ہم اسے تلاش کر کے بلا تکلف گولی مار دیں گے۔ اس کے برخلاف اگر انہوں نے وفاداری کا ثبوت دیا تو ان سے اچھا سلوک کیا جائے گا۔ ان بار برداروں نے ان 2 ہولون کے ذریعے جو ہماری راہبری کر رہے تھے کہا کہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ وہ دوبارہ ظالم ڈیوڈ کے ہاتھوں میں پڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ڈیوڈ کا نام لیتے وقت وہ لوگ کانپ گئے اور انہوں نے اپنی پیٹھ کی طرف اشارہ کیا جس پر کوڑوں کی مار کے نشانات تھے، اور اپنے شانے دکھائے جن پر غلامی کے جوئے نے نیل ڈال دیے تھے۔ یہ لوگ واقعی وفادار ثابت ہوئے۔ صبح بیدار ہونے کے بعد میں سامان کا جائزہ لے رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ ہمارے گدھے تو نہیں بھاگ گئے کہ میری نظر کسی چیز پر پڑی۔ ہمارے پڑاؤ سے کوئی 50 گز دور زمین میں ایک ٹہنی گڑی ہوئی تھی، اور اس ٹہنی پر کوئی سفید چیز بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ کوئی پرندہ ہوگا۔ اس ٹہنی کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ پرندہ نہیں بلکہ لپٹا ہوا کاغذ تھا جو 2 شاخہ ٹہنی میں رکھا ہوا تھا۔ ٹہنی ایسی ہی تھی جیسی سیاہ فام ہرکارے لے جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں نے وہ کاغذ نکال کر کھولا بڑی کوششوں کے بعد، کیونکہ اس خط کی تحریر ایسی زبان میں تھی جسے میں پڑھ پایا۔ لکھا تھا، اے شیطانو، اس بھرم میں نہ رہنا کہ تم مجھ سے بچ نکلے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ اگر تم اپنے اس سفر میں زندہ رہے بھی تو یاد رکھنا میرے ہاتھوں مارے جانے کے لیے زندہ رہو گے۔ میں بتا دوں کہ میرے پاس پورے 300 آدمی ایسے ہیں جو بندوق سے مسلح ہیں، اور میرے ادنا سے اشارے پر یہ لوگ آگ میں چھلانگ لگا سکتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ یہ لوگ سفید خون کے پیاسے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ میں تمہارا تعاقب کروں گا، اور اگر تم میرے ہاتھ آ گئے تو میں تمہیں زندہ جلا دوں گا یا دمکوڑوں سے ٹانک دوں گا، اور تب تمہیں معلوم ہوگا کہ آگ میں مرنا کیسا ہوتا ہے اور چیونٹیوں سے جسم کھوکھلا کروانے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ تمہارا وہ جنگی جہاز ڈولفن کس طرح تمہاری مدد کرتا ہے۔ اے لٹیرو، خدا تمہیں غارت کرے۔ یہ مکتوب بے نام تھا، لیکن اس کے مصنف کو پہچاننا مشکل نہیں تھا۔ یہ خط میں نے لیموشن کو دکھایا تو اس کے انداز تخاطب پر اسے اس پر اتنا غصہ آیا کہ اس تیل کی جسے وہ اپنی آنکھوں کے ارد گرد مچھروں کے کانٹے پر لگا رہا تھا
چند قطرے اپنی آنکھوں ہی میں ٹپکا دیے اور پھر جلن سے بےتاب ہو گیا اور اس طرف بھاگا جہاں پانی رکھا ہوا تھا۔ بہت دیر تک اپنی آنکھوں کو دھوتا رہا اور جب اسے سکون ہوا تو ہم نے اس خط کا جواب لکھا: ظالم جلاد جس کا نام ڈیوڈ ہے، واقعی ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے تمہیں اس وقت پھانسی نہ دے دی جب تو ہمارے اختیار میں تھا۔ اے بھیڑیے کہ تو معصوموں کا خون چوس چوس کر موٹا ہو گیا ہے، یاد رکھ کہ آئندہ ہم سے یہ غلطی نہیں ہوگی۔